اور ٹاپک ہے وہ ہے ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم گزار چکے ہیں اور آج رمضان المبارک کے مہینے کا آخری روزہ ہے اور اس آخری روزے کی یہ آخری ساعتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ہمیں عطا فرما دی۔ سامعین، یہ ایک عظیم الشان مہینہ تھا، یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے بابرکت مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، جہنم سے نجات پانے والا مہینہ، جنت کے اندر داخلے کا مہینہ ہے۔ یہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور چند ساعتیں، چند لمحے اس مہینے کے ابھی بچے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد عصر کی اذان ہوگی، اس کے بعد پھر مغرب کی اذان ہوگی اور ہم افطار کریں گے اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، یہ ہم سے مہینہ چلا جائے گا۔ اور یہ جاتا ہوا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیکھتا ہوا جائے گا کہ آیا تم نے اس مہینے سے کیا حاصل کیا؟ مسلمانوں، تمہیں تمہارے روزے نے کیا فائدہ دیا؟ مسلمانوں، تمہیں تمہارے قیام نے، تراویح نے کیا فائدہ پہنچایا؟ مسلمانوں، تمہیں تمہاری تلاوت نے، ذکر اذکار نے، توبہ اور استغفار نے کیا فائدہ دیا؟ ایک پیغام دیتا ہوا یہ مہینہ آج ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کے پیغام کو ہم سمجھیں، اس مہینے کے پیغام کو ہم ایکسیپٹ کریں کہ یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے، اس پیغام کے اوپر ہم غور و فکر کریں، کیونکہ معاملہ چھوٹا موٹا نہیں ہے مسلمانوں۔ معاملہ اللہ رب العالمین کی فرض کردہ عبادتوں میں سے ایک عبادت روزے کا ہے۔ معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے 5 پلر بتائے ہیں ان میں سے ایک پلر کا مسئلہ ہے، اور معاملہ چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ اللہ کے ایک رات لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس عمل کا اور اس رات کا میسج ہے۔ تو مسلمانوں، ہم میسج کے اوپر دھیان دیں، مقصد کے اوپر دھیان دیں۔ آیا 30 اور 29 دن کے روزے ہمیں کیا سکھا کر جا رہے ہیں، کیا بتا کر جا رہے ہیں؟ اگر ہم آج اس مہینے کے آخری پڑاؤ کے آخری ساعتوں کے اندر موجود ہیں اور ابھی بھی ہماری دل کی کیفیت نہیں تبدیل ہوئی ہے، ابھی بھی ہمارے دل کے اندر گناہ کرنے کا عزم ہے، گناہ کرنے کی خواہش ہے، گناہ کا ارادہ ہے کہ جو ہی رمضان المبارک ختم ہوگا، عید کا چاند نظر آئے گا تو میں عید کو سیلیبریٹ اس طرح سے کروں گا، اس گناہ کے کام کے ذریعے سے کروں گا، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر میں یہ عمل کروں گا۔ اگر ابھی بھی ہمارے ذہن اور دماغ کے اندر یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، تو مسلمانوں، اتنے عظیم مہینے نے ہمیں کچھ نہیں دیا، پھر اتنے عظیم روزے نے ہمیں کچھ نہیں دیا، پھر اتنی عظیم تراویح نے ہمیں کچھ نہیں دیا، پھر اتنی عظیم رات لیلۃ القدر نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ہم بالکل فقیر کے فقیر رہے۔ رمضان سے پہلے بھی ہماری خواہشات گناہ کرنے کی تھی، رمضان کے دوران بھی ہماری خواہشات گناہ کرنے کی تھی، اور آج رمضان جا رہا ہے لیکن دل کے اندر ہمارے یہ عزم نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے کہ جو گناہ میں چھوڑ چکا تھا رمضان کے اندر، جو گناہ میں نے چھوڑ دیے ہیں اور میں اللہ سے ان گناہوں پہ استغفار کر رہا ہوں، رمضان کے اندر رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، اور یہ عزم نہیں اگر اس کے دل کے اندر کہ یہ
گناہ میں دوبارہ پھر زندگی میں کبھی نہیں کروں گا، تو پورے رمضان المبارک کے عبادتوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے، مجاہدین کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 112 کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر وحافظین لحدود اللہ۔ اور یہ مومنین تو ایسے ہیں، یہ مجاہدین تو ایسے ہیں، یہ تقوی شار تو ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، رب سے استغفار کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں پہ رونے والے ہیں، آنسو بہانے والے ہیں۔ التائبون العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ حامدون، اللہ کا ذکر کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ سائحون، روزہ رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ آمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ والنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور یہی مومنین ہیں، یہی ایمان والے ہیں، یہی متقین ہیں، یہی صابرین ہیں، یہی عابدین ہیں، یہی صائمین ہیں، یہی حامدین ہیں، حمد کرنے والے۔ انہی کے لیے خوشخبری ہے، انہی کے لیے حقیقی معنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عید کا دن رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری توبہ کے اوپر غور کریں۔ اللہ نے سب سے پہلے توبہ کا ذکر کیا، وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب، ہم اپنے گناہوں کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، تیری بارگاہ میں آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ رب، زندگی میں یہ دوبارہ گناہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ، اسے کہتے ہیں استغفار۔ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ سے سچی اور پکی توبہ کیا۔ اللہ رب العالمین توبۃ نصوحا چاہتا ہے مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین سچی اور پکی توبہ چاہتا ہے۔ اللہ کو یہ 1 مہینے کی توبہ، یہ 1 مہینے کا گڑ گڑانا، یہ 1 مہینہ کا آنسو بہانا، یہ 1 مہینے حلال چیزوں سے بھی رک جانا، اس کے مقصد اللہ رب العالمین نے یہ نہیں رکھا کہ خالی 1 مہینہ تم اطاعت گزار بن جاؤ، نہیں، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے تم 12 مہینے ان گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تم رمضان المبارک کے مہینے میں توبہ کر رہے ہو۔ توبہ صحیح جب ہوگی، جب ہم عزم کریں گے، جب ہم ارادہ کریں گے، جب ہم فکر کریں گے کہ جس گناہ سے ہم نے رب کی بارگاہ کے اندر آنسو بہائے ہیں، جن گناہوں سے ہم نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، وہ گناہ ہماری زندگی میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اور اسی توبہ کے اوپر اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں۔ اسی توبہ کے لیے رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر خوشخبری دو، بشارت دو جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان توبہ کرنے والوں کے لیے۔ ان توبہ کرنے والوں کے لیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ وہ اس شخص کی توبہ نہیں ہے، رب فرما رہا ہے لیست التوبہ، اس شخص کی کوئی توبہ نہیں ہے، للذین یعملون السیئات حتی اذا احضر احدہم الموت، یہاں تک کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، یہاں تک کہ اس کے پاس ملک الموت آ جائے، قالا، اور وہ کہے انی تبت الآن، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کی توبہ نہیں ہے مسلمانوں، اس کی توبہ نہیں ہے جو موت کے وقت توبہ کرے، جو موت آ جانے کے بعد ملک الموت کو دیکھ لینے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اس کی توبہ نہیں ہے۔ توبہ اس کی ہے جو زندگی کے اندر
جو زندگی کے اندر ہوش و آواز کے اندر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، عزم کرے کہ یہ رب یہ گناہ اب زندگی میں دوبارہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حقیقت میں یہ توبہ ہے، باقی اللہ نے فرمایا یہ کوئی توبہ نہیں کہ تم موت دیکھ کر بخار قبول کرو، نہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والذین یموتون وہم کفار، اور ان کافروں کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں ہے جو کفر کی حالت میں ہیں اور موت دیکھ کر وہ توبہ کریں، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، یعنی کافروں کو اور ان لوگوں کو جن کی توبہ آخری وقت کے اندر ہوتی ہے۔ ملک الموت کو دیکھنے کے بعد رب نے دونوں کو جمع کر دیا اس آیت کے اندر اور کہا یہی عذاب علیم کے حقدار بھی ہیں۔ تو ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے، رب سے خوف کھانا چاہیے، ہمارے گناہوں سے استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کتنا الٹا ہے مسلمانوں، دیکھیں آج چاند رات کا دن ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج ہماری چاند رات ہو جائے اور کل عید ہو جائے، لیکن ہمارا معاملہ اتنا الٹ ہے کہ روزے جیسی عبادت کرنے کے بعد بھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ ہم عید کی نماز کے بعد یہ پارٹی کریں گے اور یہاں جائیں گے، بلکہ اب عید تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو آپ چاند رات کے دن ہی، آج ہی چاند دکھنے کے بعد ذرا بازاروں کا جائزہ لے لیں ایک مرتبہ، ایسا لگے گا کہ ابھی عید کے بعد شیطان آزاد ہونے کا ہے، نہیں بلکہ یہ تو چاند رات پر شیطان آج آزاد ہو گیا ہے۔ اس قدر پرفتن ماحول، جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ڈی جے رکھے ہوئے ہیں اور قوالیاں ان کے اوپر چل رہی ہیں، اور مسلمان مزے لے رہا ہے۔ کس چیز کے مزے لے رہے ہو؟ گناہ کے مزے لے رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام میوزک کے ساتھ لے رہے ہو، میوزک کی دھن پر اللہ کو پکار رہے ہو۔ یہ تمہارے کو سکھایا ہے تمہارے روزے نے، یہ تمہیں تعلیم دی ہے تمہاری تراویح نے، یہ تمہیں تعلیم ملی ہے قرآن سے، یہ تمہیں تعلیم ملی ہے حدیث سے کہ تم پورا مہینہ اللہ کی اطاعت میں گزارنے کے بعد چاند رات سے ہی اس قدر اللہ کی نافرمانی میں آ جاؤ کہ رب کا نام میوزک کے ساتھ لو، اس کے نبی کا نام میوزک کے ساتھ لو، اس کا رب کا شریک ٹھہراؤ اسی دن۔ جی، قوالیوں کے اندر ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شرکیہ ہوتی ہیں، جو کفریہ ہوتی ہیں۔ اگر ایک انسان ان کو سنتا ہے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے تو پورے مہینے کے روزے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، یاد رکھنا۔ مشرک کے اس کے روزے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا سوائے بھوک اور پیاس کے، صرف بھوک اور پیاس اس نے برداشت کی ہے، بھوک و پیاس برداشت کر کے تکلیف جھیلی ہے، اس قوال کو روزے سے کچھ نہیں ملنے والا جو قوالی گا رہا ہے اور جو قوالی بجا رہا ہے، کیونکہ یہ قوالی ایسی چیز ہے جس کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ گانا سننا، گانا بجانا حرام کر دیا گیا ہے، لیکن یہ گانے بجانے سے بھی اوپر کا گناہ ہے مسلمانوں، قوالی سننا اور سنانا، کیونکہ گانے بجانے میں تو میوزک ہے جو حرام ہے، حرام کی حد تک ہے، لیکن قوالی میں شرک ہے جو کفر کی حد تک ہوتا ہے۔ اور ایک مشرک کی بخشش نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ایک مشرک کو نہ تو روزے سے کوئی فائدہ ملے گا، نہ تراویح سے کوئی فائدہ ملے گا، نہ قرآن کی تلاوت سے کوئی فائدہ ملے گا، نہ فرض نمازوں سے کوئی فائدہ ملے گا، نہ شب قدر سے، لیلۃ القدر سے ایک مشرک کو ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ملے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، رب نے فرمایا اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ گناہ کہ چلو ابھی تو چاند رات ہے تو قوالی سے کام چلا لیتے ہیں، عید کی نماز کے بعد اسی اسٹیج کے اوپر، اسی سبیل کے اوپر پھر گانے شروع ہو جاتے ہیں، پھر میوزک کی دھن پر
یہ روزے دار ناچتا ہے، یہ روزے دار گاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اس نے جتنے بھی وسوسے رمضان المبارک کے اندر اکٹھا کر رکھے تھے، سارے وسوسوں پر یہ چاند دکھنے کے بعد عمل کرتا ہے۔ جی، یہ وسوسے ہمارے دل میں پہلے سے ہوتے ہیں، یہ پلاننگ مسلمانوں کے دل میں پہلے سے ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد مجھے کیا کرنا ہے۔ آیا تقوی اختیار کرنا ہے، پاک دامنی اختیار کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یا پھر ہوٹلوں کو، چوراہوں کو، سبیلوں کو، اسٹیجوں کو اور سنیما گھروں کو آباد کرنا ہے۔ یہ پلاننگ اس کے دل میں پہلے سے ہوتی ہے۔ تو جس کے دل میں یہ پلاننگ ہو، اس کو روزے سے کوئی کچھ مطلب نہیں، اس کو رمضان نے کوئی پیغام نہیں دیا، اس نے رمضان کا کوئی پیغام ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور جس کے دل نرم ہو گئے، جن کے دلوں نے اس مہینے میں عزم کیا گناہوں سے رکنے کے لیے، جن دلوں نے اللہ کے سامنے سچی توبہ کی، جن آنکھوں نے رب کے سامنے سچے آنسو بہائے، ان کے آنسوؤں کے اندر جھوٹ نہیں تھا، ان کی گڑ گڑاہٹ میں جھوٹ نہیں تھا، وہ سچے طور پر رب سے گڑ گڑا رہے تھے، وہ سچے طور پر رب کے سامنے آنسو بہا رہے تھے، وہ اپنی توبہ میں سچے تھے۔ ان کی سچائی رمضان المبارک کے بعد بھی نظر آتی ہے۔ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، سینما گھروں کو، ہالوں کو آباد کرنے والے نہیں ہوتے، ہوٹلوں کو آباد کرنے والے نہیں ہوتے، چوراہوں کو آباد کرنے والے نہیں ہوتے، اسٹیجوں کو آباد کرنے والے نہیں ہوتے ناچ گانے کے، بلکہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر حقیقی معنوں میں توبہ کا تصور ہوتا ہے اور وہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اسی طرح صحیح ترمذی کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کون لوگ ہیں کہ رب قرآن میں فرماتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 60 اور 61 میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں ان کے دل کب کباتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، اے اللہ کے نبی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کا پکا پاتے ہیں اور کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اہم الذین یشربون ویسرقون، کہا اے اللہ کے نبی کیا ان سے مراد شراب پینے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں کہ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ عذاب نہ آ جائے؟ اس آیت سے کیا یہ مراد ہے؟ حضرت عائشہ نے سوال کیا اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کہ اللہ کے نبی اس سے مراد شراب پینے والے، چوری کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، اس سے مراد شراب پینے والے نہیں ہیں، اس آیت سے مراد چوری کرنے والے نہیں ہیں، اس آیت سے مراد گناہگار نہیں ہے، اس آیت سے مراد تو نیکوکار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اس سے مراد روزہ رکھنے والے ہیں، اس سے مراد نمازیں پڑھنے والے ہیں، اس سے مراد صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہیں اللہ کے یہاں یہ نامقبول نہ ہو جائے، رد نہ ہو جائے۔ تو ایمان والوں کی تو صفت یہ ہے کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تو ان کے دل کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ کہیں یہ ہماری عبادتیں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ لیکن آج ہمارے دل میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بجائے تقوی کے ہمیں رمضان المبارک سے دھڑلے سے گناہ کرنا حاصل ہوا ہے۔ جی بالکل، کہتے ہیں نا ایک انسان کو تھوڑا سا حجاب ہوتا ہے گناہ کا، رمضان کے بعد انسان اس تیزی سے گناہ کرتا ہے، گویا لگتا ہے سارے حجاب اب کھل گئے ہیں، گناہ کرنے کے سارے حجاب کھل جاتے ہیں اس کے۔
تو مسلمانوں یاد رکھنا، اگر ایسا ہمارا معاملہ ہے تو ان روزوں سے، ان نمازوں سے، ان تلاوت سے، ان اعتکاف سے، ان شب قدر سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ حقیقت میں اسے حاصل ہوا ہے جو رب سے ڈرنے والا بن گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، جس نے سچی توبہ کا عزم کیا، جس نے گناہوں کے اوپر سچے طور پر آنسو بہائے، جو سچے طور پر رب سے ڈرا، وہ حقیقت کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے آج جنت کا پروانہ ہے، اس کے لیے آج جہنم سے نجات کا اعلان ہے، اس کے لیے تمام تر خوشخبریاں ہیں، تمام تر نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ رمضان المبارک کا جو آخری روزہ اور آخری ساتیں چل رہی ہیں، ابھی بھی غنیمت ہے، ہمارے ان دل کے وسوسوں کو، ان گناہ کرنے کے عزم کو، ان گناہ کرنے کی خواہش کو ہم ختم کر دیں جی، اور ان گناہ کرنے کی خواہش کو ختم کر رب سے سچی توبہ کر لیں۔ موقع ہے، اللہ نے ابھی بھی آپ کو روزے سے رکھا ہے، سچی توبہ کر لیں اللہ سے، پکی توبہ اللہ سے کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو رمضان مبارک جائے اور سیلون بھر جائے شیونگ کرنے والوں سے۔ کیوں کہ بولے رمضان چلا گیا، اب تو جیسے گویا شیونگ کرنا، داڑھی مڑانا حلال ہو گیا۔ اس قدر لوگ ٹوٹ کے پڑتے ہیں، لگتا ہے کہ صرف گناہ تھا تو رمضان میں تھا شیونگ کرنا، داڑھی مڑوانا، اور اگر رمضان چلا گیا اب تو ایسا لگتا ہے سب سے پہلے نیکی یہ ہے، ابھی تو نماز ہی نہیں ہوگی، ابھی تو عید بھی نہیں ہوگی ہماری، پہلے شیونگ کروانی پڑے گی ہمیں۔ مسلمانوں حرام ہے، داڑھی مڑوانا کیا ہے؟ حرام ہے، اور قوم لوط کا فعل ہے۔ قوم لوط کے بارے میں ہم نے درس قرآن میں سنا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ زناکاری کرتے تھے۔ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ زنا کرنے والوں کا یہ عمل تھا کہ داڑیاں چلواتے تھے، جو کہ انہیں مرد نہیں چاہیے تھا، انہیں مرد کی شکل میں بھی عورت خواتین ہی چاہیے تھی، اس لیے وہ داڑیاں صاف کر دیتے، داڑیاں مڑا دیتے تھے کہ اب تو بھی عورت ہے اور میں بھی عورت ہوں، اور وہ زناکاری کیا کرتے تھے۔ تو اتنا خطرناک گناہ ہے داڑھی مڑوانا کہ جس کو قوم لوط کا فعل بتایا گیا ہے، جس قوم کے اوپر اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا، ایسا عذاب نازل کیا کہ زمین کے جو ہے زمین سے انہیں اکھاڑا گیا، ان کی بستی کو زمین سے اکھاڑ کر آسمان پر لے جایا گیا۔ آسمان پر لے جانے کے بعد آسمان سے اس بستی کو الٹا زمین پہ دے مارا گیا، پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی، زلزلے ان کے اوپر آئے۔ ایسی قوم کا فعل ہے مسلمانوں، یاد رکھنا، شیونگ کرنا، داڑھی مڑوانا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ تو ہمیں چاہیے رمضان المبارک کی ان ساتوں کو غنیمت جان لیں، سچی توبہ کریں رب سے، پکی توبہ کریں رب سے، گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کریں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اسی طرح کچھ مسائل ہیں اس آخری لمحات کے کہ جب ہم چاند کو دیکھ لیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے، صاع من تمرہ او صاع من شعیرہ، ایک سا کھجور میں سے، ایک سا جو میں سے، علی عبد غلام پر، والحر آزاد پر، والذکری مرد پر، والانثی عورت پر، والصغیری چھوٹے پر، وکبیری بڑے پر، من المسلمین مسلمانوں کی طرف سے۔ یعنی ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ الفطر اللہ نے فرض کیا ہے، غلام ہو تو بھی، آزاد ہو تو بھی، مرد ہو تو بھی، عورت ہو تو بھی، بچہ ہو تو بھی، بڑا ہو تو بھی، ایک دن کا بچہ ہو یا ایک گھنٹے کا بچہ ہو، ایک گھنٹے پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہو، وہ پیدا ہو گیا، عید کی نماز سے پہلے اس کا زکوٰۃ الفطر لگے گا، اور ہوگا ایک سا، چاہے آپ کھجور میں سے دیں، چاہے یا جو میں سے دیں، یا پھر جو چیز آپ یوز کرتے ہیں اپنے غلے کے طور پر کھانے میں، آٹا یوز کرتے ہیں، آٹے کی ریٹ سے ایک سا دیں، ناج یوز کرتے ہیں، ناج کی ریٹ سے ایک سا دیں۔ مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں، کیونکہ لوگ سب الگ الگ ریٹ کے حساب سے اپنا اناج اور آٹا لیتے ہیں،
تو مثال کے طور پر اگر 35 روپے کلو آٹا ہے یا گیہوں ہے تو 2.5 کلو ایک سا بنتا ہے. 35 روپے کلو کے حساب سے 2.5 کلو کا ایک سا ہوتا ہے. 2.5 کلو کی جو ریٹ بنتی ہے 35 روپے کے حساب سے وہ ایک آدمی کی طرف سے، ایک بچے کی طرف سے، ایک غلام کی طرف سے ہمیں ادا کرنی ہے. یہ فرض قرار دیا ہے. اور کب ادا کرنی ہے؟ آخری الفاظ ہیں، راوی فرماتے وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ الْخُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اسے لوگوں کو جب نماز کے لیے نکلتے ہیں، عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، اس سے پہلے ادا کر دیں. یعنی اس کا جو وقت ہے اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے زکوٰۃ الفطر کا، صدقہ فطر کا ادا کرنے کا، وہ نماز سے نکلنے سے پہلے ہے. نماز سے نکلنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے گا تو ادا ہو جائے گا. اور جو کوئی عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا اس کا عام صدقہ شمار ہوگا، زکوٰۃ الفطر شمار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ یہ گناہوں سے پاک کرنے والی چیز ہے. یعنی یہ روزے کے اندر جو لغویات ہو جاتی ہے، جو سہو اور بھول ہو جاتی ہے، اس سے روزے کو پاک کرنے والی چیز ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے. تو ہمیں چاہیے عید کی نماز سے جانے سے پہلے ہم زکوٰۃ الفطر کو ادا کر دیں 2.5 کلو اپنی خوراک کی ریٹ کے حساب سے. اسی طریقے سے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کا عمل یہ تھا کہ عید کی نماز آپ ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی کہاں پڑھتے تھے؟ عید کی نماز کھلے آسمان میں. آج ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چھت کے نیچے پڑھیں. نہیں، دیکھیے سنت یہی ہے، نبی کا طریقہ یہی ہے. مجبوری ہو، برسات کی صورت ہے، فتنے کی صورت ہے، مسئلہ الگ ہے. اجازت ہے کہ آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر امن و امان ہے، فتنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھلے آسمان میں ہی ہوگی. کیونکہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو ٹائم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو جگہ ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہم اپنے طور پر کوئی جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتے. کھلے آسمان میں اللہ کے نبی نے پڑھی، ہمیں کھلے آسمان میں عید کی نماز پڑھنی ہے. عید کی نماز کے جاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا عید الفطر میں کہ کچھ کھا کر جایا کرتے تھے. خاص طور سے آپ کھجور کھایا کرتے تھے. تو کھجور کھانا سنت ہے عید کی نماز سے پہلے کہ ہم کھجور کھا کر جائیں. اور عید الاضحیٰ کے اندر اللہ کے نبی بنا کچھ کھائے نکلتے تھے اور پھر آنے کے بعد کھاتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے نکلتے تھے تو جاتے وقت راستہ دوسرا ہوتا تھا اور آتے وقت راستہ دوسرا ہوتا تھا. راستہ تبدیل کر دیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب نکلتے تھے تو کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ہم جب جائیں تو ہمارے جو زبانیں ہوں وہ اللہ کے ذکر سے تر ہوں. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے ہم عید کی نماز کے لیے جائیں. ایک راستے سے جائیں پھر دوسرے راستے سے ہم آئیں. اسی طرح نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کو بھی عیدگاہ کے اندر لے کر جایا جائے. خواتین کو بھی گھروں سے نکالا جائے عید کی نماز کے لیے اور ان کو عیدگاہ لے کر جایا جائے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس پردے کا انتظام نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنی سہیلی کی چادر میں جائے، لیکن جائے. یہاں تک کہ اگر کوئی حیض سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جائے، نماز سے الگ رہے لیکن مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک ہو. اتنا تاکیدی حکم ہے مسلمانوں عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کا، عورتوں کو کھلے میں نماز پڑھانے کا عید کے دن. اور آج ہماری عورتیں اس سے محروم ہیں. آج ہماری عورتیں اس سے محروم ہیں. آج خواتین کا کسی کا کہیں پر کوئی انتظام نہیں ہے عید کی نماز کے لیے سوائے مساجد اہل حدیث ہو یا عیدگاہ اہل حدیث ہو، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. تو اس سنت پر نبی کی آج کون عمل کر رہا ہے کہ نبی نے حکم دیا اپنی عورتوں کو نکالو، پردے کا انتظام نہیں ہے، اپنی سہیلی کی چادر میں جائے. پاکی کا معاملہ نہیں ہے،
پھر بھی جائے مسلمانوں کے جو جگہ ہے نماز سے کی اس سے الگ رہے اور دعاؤں میں شامل رہے۔ اب ایک سوال میرا یہ ہے، اگر ہم نے مسجد کو ہی لازم پکڑ لیا تو یہ خواتین کیسے مسجد کے اندر آئے گی نماز پڑھیں؟ نہ تو مسجد میں آ سکتی، نہ دعاؤں میں شریک ہو سکتی۔ نماز تو انہیں پڑھنا نہیں ہے، لیکن نماز کی جگہ سے الگ رہنا ممکن نہیں ہے۔ مسجد یہ ایک پردے کا سامان ان کے لیے، عیدگاہ کے اندر یہ پاسبل ہے کیونکہ کھلا میدان ہوتا ہے، یعنی شریعت کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے۔ کھلا میدان ہوتا ہے، نماز کی جگہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسری الگ جگہ بھی ہوتی ہے، وہ خاتون الگ جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کر سکتی ہے کہ نماز سے فارغ ہو اور میں دعاؤں میں شامل ہوں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کو عید کے دن گھر سے نکالنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ خطبے کی آواز خواتین تک نہیں پہنچی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے خیمے کے قریب گئے اور وہاں جا کر انہیں نصیحتیں کی۔ یعنی اتنا ضروری ہے عید کے دن خواتین کا نصیحتوں کو سننا۔ اس کے بعد حضرت بلال کو کہا، بلال نے کپڑا اٹھایا اور بلال چلتے جا رہے تھے اور خواتین اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتی جا رہی تھیں۔ راوی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کوئی اپنے کان کی بالی نکال کر دے رہی ہے، کوئی اپنا ہار نکال کر دے رہی ہے، کوئی اپنا کھڑا نکال کر صدقہ کر رہی ہے۔ یہ ماحول کہاں ملے گا مسلمانوں؟ یہ نبی کی زندگی کا ماحول، یہ نبی کا مدینہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ عیدگاہ میں ملے گا آپ کو، مساجد میں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ادا کریں، تب جا کے عید کی نماز ہماری ادا ہوگی۔ ساری سنتوں کو ہم فالو کریں گے تو ہم عیدگاہ کے اندر جائیں تو خوب صدقہ اور خیرات بھی کریں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیتے تھے اور خواتین بھی اس کے اندر پیش رہا کرتی تھی۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تلاوتوں کو، قیام اللیل کو، شب قدر کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہماری توبہ، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ قبول کی توفیق عطا فرما اور ہماری توباؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں تو پھر سے نصیب فرما دے۔ اس مہینے کی عبادتیں اللہ رب العالمین ہمارے قبول فرما دے۔ اس مہینے کا جو مقصد تھا اللہ رب العالمین وہ مقصد ہمیں عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔